قدوس خدا کے بابرکت نام سے ہم آج کا پیغام جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کا پیغام جو ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم گلاطیوں کی کلیسیا کو جو خط پالوس رسول لکھتا ہے اسے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے باب 2 کو جو سے مطالعہ کیا، اسے 3 قسطوں میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی جو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ہم گلاطیوں کے تیسرے باب میں جو ہے پچھلی قسط میں ہم اس کی پہلی 7 آیات کو جون سا ہے کلام مقدس کی روشنی میں جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ گلاطیوں تیسرے باب اس کی 8ویں آیت سے جون سا وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور خدا سے جو ہے یہ مدد مانگتے ہیں کہ خدا اپنی حکمت جون سی اپنی دنائی جو ہے وہ ہمیں ہمارے ذہنوں میں ڈالے تاکہ ہم اس کی جون سی ہے سکھائی ہوئی حکمت کے مطابق اپنی زندگیاں جون سی ہیں وہ بسر کر سکیں۔ آئے ہم گلاطیوں کا خط تیسرا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم جب گلاطیوں کا خط اس کا تیسرا باب اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ کلام مقدس میں گلاطیوں کا تیسرا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا جو ہے کتاب مقدس میں پیش تصویر یہ جون سا ہے بیان کرتا ہے، یہ خوشخبری جون سی ہے وہ ابراہیم کو دیتا ہے کہ غیر قومیں بھی جون سی ہیں وہ ایمان سے راست باز ٹھہریں گی، اور وہ جو ہے وہ یہ خوشخبری جو ہے وہ تیرے سبب سے جو ہے جب وہ فرزند کہلائیں گی تو تیرے سبب سے جون سا ہے وہ برکت حاصل کریں گی۔ پالوس رسول کے خط کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کہ پالوس رسول گلاطیوں خط تیسرا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں کیا چیز بیان کر رہا ہے، ہم پالوس رسول کا جون سا ہے وہ کس خوشخبری کو بیان کرتا ہے۔ ابراہیم جب خدا ابراہیم سے کلام کرتا ہے، ہم اس سے پیدائش 12واں باب اس کی تیسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے۔ پیدائش 12واں باب اس کی تیسری آیت کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں مبارکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ کلام مقدس میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ پالوس رسول جو سا ہے جو گلاطیوں خط تیسرا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں بیان کرتا ہے کہ تیرے سبب سے دنیا کے سب قومیں سب قبیلے جو سے ہیں وہ برکت پائیں گے۔ یہ وہ پرومس، یہ وہ خوشخبری جو خدا ابراہیم کو جو ہے وہ دیتا ہے، یہ پیدائش ہمیں 12واں باب اس کی تیسری آیت میں جو ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور اسی کو ہم آگے چل کے 22ویں باب اس کی 11ویں سے 14ویں آیت میں سیکھتے ہیں۔ پیدائش 22واں باب اس کی 11 سے 14ویں آیت میں کلام ہمیں مزید جو ہے اس خوشخبری کے بارے میں جو ابراہیم کو دی جا رہی ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ 22واں باب پیدائش 22واں باب اور اس کی 11ویں سے 14ویں آیت، تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ آئے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے، تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، یعنی چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا جون سا ہے وہ ہمیں ہمارے ہر چیز جو ہم اس سے مانگتے ہیں اس ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں۔ جب وہ ہمارا امتحان لیتا ہے اور ہم اس امتحان میں پورے اترتے ہیں، تو جس طرح ابراہیم اس میں امتحان میں پورا اترا تو خدا اسے مہیا کرتا ہے، اور اس کا نام وہ یہوہ یری رکھتا ہے کہ خداوند نے مجھے مہیا کیا۔ ہم اس کو مزید آگے جو سے ہے 15 سے 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا
جو ہے اس امتحان میں ابراہم کو کامیاب دیکھتا ہے۔ ابراہم جو ان سے ہے اپنا اکلوتا بیٹا، جو خوشخبری اسے دی جاتی ہے 12ویں باب میں کہ تیرے سبب سے جو ان سے ہے، تیری نسل کے سبب سے جو ہے تمام قومیں برکت جو ہے وہ حاصل کریں گی۔ جب اسی نسل کو جو ان سے ہے اسے قربان کرنے کو کہا جاتا ہے تو ابراہم جو ان سے خداوند خدا پہ یقین رکھتا ہے۔ ابراہم یہ یقین رکھتا ہے کہ خداوند خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا، وہ خوشخبری جو میرے دی گئی ہے کہ تیری نسل کے سبب سے تمام دنیا کی تمام قومیں برکت حاصل کریں گی، یہ خداوند خدا کا وعدہ جو ان سے ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ وہ اس اسحاق کو جو میری نسل ہے، جو میرا واحد اکلوتا بیٹا ہے، جو مجھ سے پیدا ہوا ہے، جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، جب خداوند خدا کہتا ہے کہ تو اس کو قربان کر، تو خداوند خدا پہ اس کا ایمان ہے کہ اس خداوند خدا جس نے مجھے یہ دیا ہے اس کو مردوں میں سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہمارا ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک ایک بھی کلام مقدس ہمیں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا کہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہو، لیکن ابراہم اس ایمان کے سبب سے، اس امید کے سبب سے، اس وعدے کے سبب سے جو خدا اس سے کرتا ہے، وہ یقین کرتا ہے، وہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 15ویں سے 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا اسے اب کیا وعدہ کرتا ہے۔ ہم پیدائش کی کتاب 22واں باب اس کی 15ویں سے 18ویں آیت میں دیکھیں، اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ اور 18ویں آیت جون سی ہے اس میں خداوند خدا پیدائش 22 18ویں آیت میں ابراہم کو فرماتا ہے اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تیری نسل کے وسیلے سے بہت امپورٹنٹ ہے اس آیت کو سیکھنا۔ کلام مقدس ہمیں یوں سکھا رہا ہے کہ وہ وعدہ جو ابراہم سے 12ویں باب میں جو ہے اس کی 3ری آیت میں کیا جاتا ہے کہ تیری نسل کے سبب سے جو ہے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی، اسی نسل سے جو سے خدا جب ابراہم اپنے بیٹے کو جو ہے، جو واحد اس کا اکلوتا بیٹا ہے، جو ہاجرہ سے جو ہے، سارا سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا، اور اسی سبب سے جو ہے خداوند اس سے فرماتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھ سے عہد باندھتا ہوں کہ اس نسل کے سبب سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ اب یہاں پہ جو ہمیں سیکھنے کی جو ہے وہ کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، گلتیوں 3 باب اس کی 8ویں آیت کو جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں، یہ وہی وعدہ ہے جو پالوس رسول بیان کر رہا ہے 8ویں آیت میں۔ گلتیوں 3 باب اس کی 8ویں آیت میں پالوس رسول جو ان سے ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے، اور کتاب مقدس نے پیش تصریح جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راز باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ یہ اس حوالے کو جو ان سے ہے پالوس رسول بیان کرتا ہے جو پیدائش میں جو ہے خدا ابراہم سے کرتا ہے، اور جس کو ہم نے پیدائش 12 باب 3ری آیت میں دیکھا، اور اس کے بعد پیدائش 22ویں باب میں جو ان سے ہم نے کلام مقدس کا مطالعہ کیا، اور اس کی 18ویں آیت میں جو ان سی ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ تیری نسل کے سبب سے جو ہے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ اب اس نسل کو جو ان سے ہم سیکھنے کی کلام مقدس کے اندر سے جو ہے وہ حکمت حاصل کریں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو کہ ابراہم سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ہم گلتیوں کے خط 3 باب میں دوبارہ چلتے ہیں اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ جب وہ یہ کہا گیا کہ غیر قومیں جو ہیں وہ تیری نسل کے سبب سے جو ہے وہ برکت حاصل کریں گی، اس نسل کو جو ان سے ہے ہم دیکھیں گے کہ کس نسل کو جو ان سے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسحاق سے جو ہے جو نسل
نیرو ڈاؤن ہو رہی ہے وہ مسیحا کے اوپر آ کر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کو ہم آگے چل کے سیکھیں گے کلام مقدس کے اندر کہ کیسے وہ مسیحا کے اوپر جو سی آ کے ختم ہوتی ہے۔ کلام مقدس میں ہم جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں 9ویں آیت میں، پس جو ایمان والے ہیں، غیر قومیں جو ہیں وہ شریعت انہیں نہیں دی گئی، غیر قوموں کو جون سا ہے شریعت کو جو ہے ان کی تعلیم نہیں ان کے پاس تھی، وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے اپنے اپنے خدا موجود تھے، وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن جب انہیں خوشخبری کا پیغام دیا گیا، جب انہیں مسیح مصلوب کا جون سا ہے پیغام دیا گیا کہ مسیح کی مصلوبیت کے سبب سے جو ہے اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے، اگر تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے، اگر تم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے توبہ کرو گے، تو خدا جو سب کا خدا ہے، جو واحد خدا ہے، جو اپنے بیٹے کو مجسم ہو کے جب وہ خود آتا ہے تو دنیا میں مصلوب ہوتا ہے، اب دنیا کے تمام گناہ جون سے ہیں وہ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے تاکہ ہر بشر جون سا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرے، اور اسی سبب سے جون سا ہے پالوس رسول یہ فرماتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ایماندار ہوگا، جو یہ ایمان رکھے گا کہ خدا میرے گناہوں سے مجھے نجات دے سکتا ہے، اس نے جو اپنا خون بہایا ہے وہ اس کے خون بہانے سے میں نجات پا سکتا ہوں، اس لعنت سے جو میرے گناہ کے سبب سے مجھ پر فرض ہوئی ہے، اس لعنت سے جو میرے گناہ کی مزدوری ہے جو کہ موت ہے، وہ مجھے رہائی دے سکتا ہے۔ کلام مقدس جون سا ہے ہم نے سیکھا 8ویں آیت میں، غلطیوں 3 باب اس کی 8ویں آیت میں، کہ تیری نسل کے سبب سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی، یہ اس نسل کا ذکر ہے جو مسیحا کے اوپر آ کر ختم ہوتی ہے، جو نیرو ڈاؤن ہوتی ہے ابراہیم سے، اسحاق سے، اور اس کے بعد جو ہے داؤد، اور داؤد سے جو ہے مسیحا پہ ختم ہوتی ہے، اور مسیح جب اپنی جو ہے صلیبی موت جون سے ہے وہ گوارا کرتا ہے، تو اس نسل کے سبب سے جب وہ نسل جس کو شریعت نہیں دی گئی، جس کو تعلیم نہیں دی گئی، جب وہ یہ ایمان لے کے آتی ہے، پالوس رسول جو ہے انہیں خوشخبری دیتا ہے، مسیح خداوند کے متعلق جو ہے انہیں بتاتا ہے، تو وہ نسل ایمان لے کے آتی ہے، وہ غیر قومیں جون سی ہیں مسیح آپ کی مصلوبیت پر، اس کے خون بہانے پر ایمان لے کر آتی ہیں، اور اسی سبب سے جو ہے جب وہ ایمان لے کر آتی ہیں تو وہ ابراہیم کے فرزند کہلاتی ہیں، اور ابراہیم کی اس میراث کو جو کہ خدا وعدہ کرتا ہے اسے وہ حاصل کرنے کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ہم کلام مقدس کے اندر سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں، ہم 10ویں آیت غلطیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس میں یہ وہ آیت ہے جو کہ شریعت کے مخالف جو ان سے ہیں، شریعت کا مخالف جو ان سے ہے وہ شریعت کا گناہ کرتا ہے، شریعت کا گناہ جو ان سے ہے وہ خدا کے حکموں کی نافرمانی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں تو آپ خدا کو قبول کرتے ہیں کہ اے خدا جو تو کہتا ہے، جو تیرا حکم ہے، جو تیری شریعت ہے، جو تیرا آئین ہے، میں اس پر چلوں گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تو میرا نجات دہندہ ہے تو آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ میرے وہ گناہ جن کی مزدوری موت تھی، وہ میرے گناہ جن کی لعنت موت ٹھہرائی گئی، اس کو تو نے اپنے خون سے جو ہے اٹھا لیا۔ آپ اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں، اور اس بپتسمے میں آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ میری جو پرانی انسانیت ہے وہ میں نے اتار پھینکی، اب میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے زندہ ہوا ہوں۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور جب مسیح آپ میں زندہ ہے جو کہ پاک باز ہے، جو کہ راست باز ہے، جو کہ شریعت دینے والا ہے، جو کہ شریعت کا بانی ہے، جب وہ آپ کے اندر رہتا ہے جس کا اقرار کرتے ہیں تو آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ سے میں اس گناہ آلودہ زندگی میں واپس نہیں جاؤں گا، آئندہ سے میں تیری شریعت کا، تیرے حکموں کا، تیرے آئین کا جو ہے انہیں نہیں ٹھکراؤں گا، انہیں رد نہیں کروں گا، انہیں پامال نہیں کروں گا۔ لیکن جب آپ اپنے دل کی سختی یا اپنے کلام سنانے والے کی بے علمی کے سبب سے یا
आप अपनी मिशन की गाइडेंसेस के बायस जौन सा है उसके हुक्मों को मानने से इनकार करते हैं, बावजूद इसके कि आप झूठे होंठों से उसको आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड कहते हैं, लेकिन उस गॉड को, उस लॉर्ड को, उस जीसस के हुक्मों को मानने से इनकार करते हैं, उसकी शरीयत को मानने से इनकार करते हैं, तो आप गुनहगार ठहरते हैं। आप जौन से है दोबारा से उस लानती मौत का जो है वो हिस्सेदार ठहराए जाएंगे। आप दोबारा से उस मजदूरी को जो मौत है वो हासिल करते हैं। हम 10वीं आयत को जो है, जो शरीयत के ना मानने वाले जो उनसे हैं वो इसे बड़े वसूख के साथ आपको बताते हैं। हम इसको गलातियों 3 बाब उसकी 10वीं आयत में सीखते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के माल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। कलाम मुकद्दस में गलातियों 3 बाब उसकी 10वीं आयत हमें बता रही है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से ये आयत को सुनने की जरूरत है और इसे सीखने की जरूरत है, खुदा की हिकमत के बायस, ना कि अपने उन कलाम सुनाने वाले की कम इल्मी या उनकी सख्त दिली के बायस। कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखा रहा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, शरीयत के अमाल पर तकिया करने से मुराद ये है कि जब आप शरीयत को अपने अंदर लेकर चलते हैं, जब आप शरीयत पर अमल पैरा होते हैं, जब आप ये फख्र करते हैं कि आप शरीयत की एक एक हुक्म को जो है मान रहे हैं, जो कि एक भी बशर दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ सिवाय खुदावंद खुदा जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आता है, सिवाय उसके कोई और शख्स जो है वो शरीयत पर अमल नहीं कर सका। और इसी सबब से पालूस रसूल गलातियों 3 बाब उसकी 10वीं आयत में ये फरमा रहा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। इसका मतलब ये है कि हर वो शख्स जो ये कहता है कि मैं शरीयत के अमाल पर चलने के सबब से रासबाज ठहराया जाऊंगा, वो झूठ बोलता है। इस वजह से क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त जो है शरीयत के किसी ना किसी हुक्म की जौन सी है वो पामाली जरूर की होगी, और जब उसने शरीयत के हुक्म की पामाली की होगी जो कि खुदा का हुक्म है, जो कि खुदा का आइन है, तो उस हुक्म की पामाली करने से उससे गुनाह सरजद हुआ, क्योंकि गुनाह शरीयत की हुक्म अदूली है, गुनाह शरीयत की नाफरमानी है, गुनाह शरीयत के खुदा के हुक्म को रद्द करना है, गुनाह खुदा के हुक्म को जो है वो उसकी नाफरमानी करना है। जब आपसे खुदा का हुक्म टूटा तो आपसे शरीयत की हुक्म अदूली हुई, और जब आपसे शरीयत की हुक्म अदूली हुई तो गुनाह की मजदूरी मौत ठहराई गई है। कलाम मुकद्दस में गुनाह की लानत मौत ठहराई गई है। तो ये वो आयत जौन सी है कलाम मुकद्दस में पालूस रसूल जो गलातियों 3 बाब उसकी 10वीं आयत में बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप शरीयत पे मुकम्मल तौर पर अमल कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप शरीयत को तोड़ेंगे तो उस शरीयत की जो सजा है उसके आप मातहत हो जाएंगे, आप पे वो सजा नाफिज कर दी जाएगी, आप उस लानत के मातहत हो जाएंगे, क्योंकि गुनाह की लानत मौत है। आप उस गुनाह से जब आपसे टूट सरजद होगा, शरीयत आपसे टूटेगी, खुदा का हुक्म आपसे टूटेगा, तो आपसे गुनाह सरजद होगा। जब आपसे गुनाह सरजद होगा तो आप उस लानत जो गुनाह की मजदूरी थी मौत, वो गुनाह की जो लानत थी मौत, आप उसके मातहत होगे, वो आप पे वाजिब होगी, वो आप पे सादर होगी। और ये वो आयत जो है कलाम मुकद्दस सिखा रहा है, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। क्योंकि जब आप ये ईमान रखते हैं कि मैं अपने तौर पर शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए रासबाजी हासिल कर सकता हूं, तो अगर आपसे शरीयत टूटी, आपसे गुनाह सरजद हुआ, खुदा के हुक्म को आपने पामाल किया, तो आप जो वो शरीयत की सजाएं हैं, जो उसको तोड़ने की सजा है, वो आप उसके मातहत ठहरेंगे। और इसी 10वीं आयत में पालूस रसूल इसको फर्दर जो है वो एक्सपेंड करता है। इस आयत को जो गलातियों 3 बाब 10वीं आयत है, इसको वो एक्सपेंड करके ये बताता है, चुनाचे लिखा है
کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ آپ کیسے لعنتی ٹھہریں گے؟ آپ کیسے اس لعنت کے ماتحت ہوں گے جب آپ شریعت کی باتیں جو کتاب مقدس کے اندر، جو شریعت کے اندر لکھ دی گئی، جو خداوند کے حکم آپ کو دے دیے گئے، جب ایک ایک بات جو اس کے اندر لکھی ہے آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، تب آپ سے گناہ سرزد ہوگا، اور تب اس گناہ کی جو لعنت ہے، جو گناہ کی مزدوری ہے، جو موت ٹھہرائی گئی ہے، وہ آپ کے اوپر صادر ہوگی۔ اس میں ہرگز جون سا پالوس رسول یہ نہیں بتا رہا کہ وہ شخص جو شریعت پر عمل کرتا ہے لعنتی ہے، بلکہ پالوس رسول یہ بتا رہا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا، جو شریعت کی باتوں پہ قائم نہیں رہتا، جو انہیں کرنے میں ناکام رہتا ہے، جو انہیں ماننے سے انکار کرتا ہے، جو شریعت کو رد کرتا ہے، جو خدا کے حکموں کو توڑتا ہے، ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی ہے۔ اور یہ جو لوگ جو شریعت کو مخالف ہیں، جو مخالف مسیح ہیں، کیونکہ جب بھی خدا کے حکم کی جو مخالفت کرتا ہے، شریعت خدا کے حکم ہے، شریعت خدا کا قانون ہے، شریعت خدا کا آئین ہے، ہر وہ شخص چاہے وہ کلام سنانے والا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے عہدے دار ہے، اگر وہ یہ فرماتا ہے کہ شریعت جون سی ہے وہ اب تمہارے لیے نہیں رہی، شریعت کے جون سے تم تابع نہیں رہے، تو وہ خدا کے حکموں کو جو ہے رد کرتا ہے، وہ خدا کے آئین کو رد کرتا ہے، وہ خدا کے قانون کو رد کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو خدا کے حکم کو، خدا کے قانون، خدا کے آئین کو رد کرتا ہے، وہ مخالف مسیح ہے۔ اور یہ آپ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ کلام مقدس بڑے واضح طور پر غلاطیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت میں آپ کو یہ سکھا رہا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا، ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا، یعنی جو شریعت میں لکھی گئی باتیں ہیں، جو خدا کے حکم ہیں، جب انہیں آپ نہیں مانتے، ان پر نہیں چلتے، ان کا انکار کرتے ہیں، تو آپ لعنتی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ بتا رہا ہے کہ جب آپ شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ شریعت پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ اس لعنت کے تحت میں آ جاتے ہیں۔ یہ 10ویں آیت کا مطلب ہے جو کہ مسخ کر کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ شریعت جون سی ہے اس پر عمل کرنے سے آپ جون سے لعنتی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اب اسی آیت کو ہم مزید جون سے وہ سیکھتے ہیں۔ ہم اس آیت کو سیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے غلاطیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت میں، چنانچہ لکھا ہے پالوس رسول، جب ہم نے غلاطیوں 3 باب کو جو ہے وہ شروع کیا تو ہم نے کلام مقدس کے اندر یہ سیکھا کہ پالوس رسول اس باب کے اندر بہت دفعہ جو ان سے ہے یہ بتاتا ہے، چنانچہ لکھا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہے، وہ مختلف پرانے عہد نامے کے حوالے دے رہا ہے۔ اب ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو وہ کلام میں فرما رہا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ ہم اس سے دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کہاں پہ وہ لے کے چلتا ہے۔ اگر ہم استثنا کا خط اس کا 27واں باب اس کی 26ویں آیت کا مطالعہ کریں، استثنا کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں ہم چلیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے۔ پالوس رسول جو غلاطیوں 3 باب اس کی 10ویں آیت میں جو آپ کو حوالہ دے رہا ہے کہ کون شخص لعنتی ہے جو شریعت کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ان پر عمل نہیں کرتا۔ شریعت پر عمل کرنے سے آپ لعنتی نہیں ٹھہریں گے، بلکہ شریعت پر نا عمل کرنے سے آپ لعنتی ٹھہریں گے۔ اور لعنتی اس شخص کو کہا جائے گا جو گنہگار ہوگا، کیونکہ جب آپ سے گناہ سرزد ہوگا تو آپ اس لعنت کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے، جو اس مزدوری کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے جس کی سزا موت ہے۔ لعنت جون سی ہے وہ موت کو ظاہر کرتی ہے، آپ اس موت کے حقدار جون سے ہیں وہ ٹھہرائے
جائیں گے۔ اور یہی جو سی ہے پالوس رسول جب 10ویں آیت میں بتاتا ہے ایکسپینڈ کر کے چنانچہ لکھا ہے تو وہ حوالہ دیتا ہے استثنا کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 26ویں آیت جو یہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے۔ شریعت اس نے کوشش کی، اس نے اپنی پوری جون سی ہے دل جمعی سے خدا کے حضوری میں جاتا ہے، اس سے وعدہ کرتا ہے آئے خدا آئندہ سے میں اس گناہ آلودہ زندگی میں اپنی زندگی نہیں گزاروں گا، میں اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کرتا ہوں، میں اب سے گناہ نہیں کروں گا، میں آئندہ سے تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں تیرے حکموں کا پابند رہوں گا۔ لیکن جب اس سے جانے میں یا انجانے میں گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اس لعنت کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے، اور یہ وہ ہے جو کہ کلام مقدس آپ کو سکھاتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں کلام مقدس میں جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ ہم جو ان سے ہے کلام مقدس کو اس کی روح کی ہدایت کے مطابق سیکھیں، نہ کہ اپنے ان کلام سنانے والوں کی خواہشوں کے مطابق، نہ کہ ان مشنوں کی گائیڈنسز کے مطابق جو کہ خدا کے کلام کے برعکس جو ہے وہ آپ کو سکھانا چاہتی ہیں، جو کہ خدا کے کلام کے بدلے میں آپ کو جو ان سے ہے کچھ اور طرح کی خوشخبری سنانا چاہ رہی ہیں۔ اور یہی چیز پالوس رسول جو ہے وہ بیان کرتا ہے اپنے گلتیوں کی کلیسیا میں، جو وہ انہیں خط کے طور پر لکھتا ہے۔ ہم یہاں پہ اسی کو آگے بڑھتے ہوئے ہم جو ہے اس کی 11ویں آیت میں چلتے ہیں، گلتیوں 3 باب اس کی 11ویں آیت میں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کلام مقدس میں جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو راست بازی ہے وہ راست بازی حاصل کرنے کے لیے آپ کو گناہ سے مبرہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ بشر جون سا ہے، جو انسان ہے، یہ گناہ کی دلدل میں جو ہے وہ دھنسا ہوا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی زندگی میں جو ہے وہ اس سے گناہ سرزد ہوگا۔ اور اگر وہ جون سا ہے مسیح خدا پر یہ ایمان نہیں رکھتا کہ وہ اس کے گناہوں سے، وہ اس گناہ کی لعنت سے، وہ اس کے گناہ کی موت سے اسے بچا سکتا ہے، اس نے جو مصلوب ہوا ہے، جو اپنا خون بہایا ہے، اس خون کے وسیلے سے وہ بچ سکتا ہے۔ اگر وہ یہ ایمان نہیں رکھتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے کاموں کے سبب سے بچ جاؤں گا، تو کلام مقدس یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے کاموں کے سبب سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ آپ سے کبھی نہ کبھی جو ہے گناہ سرزد ہونا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب جو ہے کلام مقدس آپ کو یہ منع نہیں کرتا کہ آپ خدا کے حکموں کو رد کر دیں، آپ خدا کے حکموں کو ماننے سے انکار کر دیں، بلکہ خدا کلام مقدس کے ذریعے سے جو ہزاروں سال پہلے زندہ خدا کا کلام آپ کو بتاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو شریعت کی کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں ان پر عمل نہیں کرتا وہ لعنتی ٹھہرایا جائے گا۔ لیکن جب آپ اپنے خدا کے حضوری میں آتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، تو وہ آپ کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ وہ آپ کو معاف کرتا ہے جب آپ اپنے سچے دل سے اس سے وعدہ کرتے ہیں، اس سے معافی کا طلبگار ہوتے ہیں، وہ آپ کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ وہ فضل ہے جو وہ آپ پہ کرتا ہے، یہ وہ فضل ہے جس کے سبب سے آپ کو آپ کے گناہ کی مزدوری سے رہائی ملتی ہے، آپ کو آپ کے گناہ کی لعنت سے رہائی ملتی ہے، اور آپ اس پاکیزگی کو حاصل کرتے ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی روح تیرے اندر بھیجوں گا اور وہ تیری تربیت کرے گی اور تجھے میرے آئین پر چلنے کی تربیت دے گی۔ آپ اپنے آپ سے جون سا ہے وہ مکمل طور پر نہیں آئین پہ چل سکتے، اس کے حکموں کو مکمل طور پر نہیں مان سکتے۔ آپ کو خدا کے روح کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کے اندر سرایت کرے، آپ کے اندر وہ رہے اور آپ کو وہ تقویت دے۔ یہ وہ روح القدس کا وعدہ ہے، لیکن یہ روح القدس صرف اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ خدا یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب اس کی 15ویں آیت میں بتاتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں کو مانو گے۔ یہ وہ آپ سے
جو ہے آپ کا امتحان لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے آئی لو یو جیزس کہتے ہو، اگر تم میری عبادت کرتے ہو، اگر تم مجھے جو سے خداوند کہتے ہو، اگر تم مجھے مائی لارڈ کہتے ہو، تو میں تمہارا ماسٹر ہوں، میں تمہارا لارڈ ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، تو پھر میرے حکموں کو مانو، یہ تمہاری محبت ہوگی۔ اور وہ یہ ساتھ وعدہ کرتا ہے آپ سے کہ اس کی 16ویں آیت میں وعدہ کرتا ہے، یوحنا 14 باب اس کی 16ویں آیت میں، کہ میں تمہیں روح القدس عنایت کروں گا۔ صرف اس شخص پر روح القدس عنایت ہوگا جو اپنی پوری سچائی کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اپنے خداوند خدا کو ایمان رکھتے ہوئے اس کے حکموں کی پیروی کرے گا، اور اس کے حکموں کی پیروی شریعت کی جو ہے وہ پیروی کرنا ہے۔ لیکن بشر ہونے کے سبب آپ جب پورے طور پہ پیروی نہیں کر پاتے، تو وہ جو روح القدس ہے، جیسے ہی آپ سے گناہ سرزد ہونے لگتا ہے، وہ روح القدس جو خداوند خدا نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ کو جو ہے جھنجھوڑتا ہے، وہ آپ کو جگاتا ہے، وہ آپ کو کیچو لگاتا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ ہلاتا ہے کہ تو گناہ کر رہا ہے، تو خداوند خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اس سے باز آ۔ اور آپ باز آتے ہیں اور خداوند خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں خداوند مجھے بچا، اور وہ دیکھتا ہے، وہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے ہونٹوں کی اس بات کو جو بھی آپ کے دل سے ہونٹوں تک نہیں آئی، وہ اسے سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، اور وہ آپ کی سزا کو پھر سے معاف کرتا ہے۔ لیکن عبرانی کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گناہ جب آپ جان بوجھ کے کرتے رہتے ہیں، کلام کو سننے کے باوجود جو ان سے آپ گناہ کرتے ہیں، تو کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ آپ اس فضل کو بیکار کرتے ہیں۔ اب کوئی قربانی ایسی نہیں رہی جو تمہارے لیے ادا کی جائے، کیونکہ تم اس فضل کو بیکار کرتے ہو۔ ہم کلام مقدس کے اندر سے یہ سیکھ رہے ہیں 11ویں آیت میں، غلاطیوں 3 باب اس کی 11ویں آیت، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جون سا ہے شریعت پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص جون سا ہے آج تک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا جو کہ مکمل طور پر اپنے طور پر خداوند خدا کے حکموں کی جون سی ہے تابے داری کر سکا ہو یا کر سکے گا۔ آپ کو اس کے لیے مسیح خداوند کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسیح خداوند خدا خود مجسم ہو کر آتا ہے۔ اسے علم ہے کہ جب تک وہ اس دوری کو جو بدی اس کے اور آپ کے درمیان میں اس گناہ کے وسیلے سے حائل ہو گئی ہے، جب تک اس بدی کو، اس لعنت کو وہ اٹھا نہیں لے جاتا، تب تک آپ اور خدا کا ملاپ دوبارہ سے ممکن نہیں ہے۔ اور اسی وسیلے سے وہ اپنا خون جون سا ہے وہ بہاتا ہے تاکہ آپ اس لعنت سے، اس مزدوری سے رہائی پائیں۔ اور اسی سبب سے پالوس رسول یہ فرما رہا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے۔ اب پھر سے پالوس رسول اگر آپ دیکھیں تو وہ پھر سے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ لکھا ہے، اور وہ حوالہ دے رہا ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ یہ ہم حوالے کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہے حبقوق 2 باب اس کی 4 آیت میں چلتے ہیں۔ حبقوق 2 باب اور اس کی جب ہم 4 آیت میں چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو غلاطیوں 3 باب اس کی 11ویں آیت میں جو پالوس رسول فرماتا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ ایمان راست باز سے جیتا رہے گا، وہ حبقوق 2 باب اس کی 4 آیت کا حوالہ دیتا ہے، جہاں پہ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے۔ جب آپ یہ فخر کرتے ہیں، جب آپ یہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ نہیں میں تو اپنے طور پر جو ہے راست باز ٹھہرایا جاؤں گا کیونکہ میں نے تمام شریعت پر عمل کیا ہے، تو کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ ایک بشر بھی ایسا نہیں جس نے گناہ نہیں کیا، اور سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور یہ وہ جو ہے فرما رہا ہے کہ جب آپ متکبر ہوتے ہیں، جب آپ تکبر کرتے ہیں، جب آپ پرائیڈ فیل کرتے ہیں، جب آپ پراؤڈ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں شریعت پر عمل کرنے والا ہوں، میں شریعت پہ جو ہے چلنے والا ہوں۔ آج آپ کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے سنے مل لیں گے کہ جی ہم تو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں۔ ایک بھی بشر ایسا نہیں جس نے
زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کے حکم کو نہ توڑا ہو، اس کے حکم کی نافرمانی نہ کی ہو، اس کے حکم کو رد نہ کیا ہو، لالچ کے سبب سے، بے علمی کے سبب سے، اپنے کلام سنانے والے کی کم علمی کے سبب سے، اپنے کانوں کی خجلی کے باعث، دل کی سختی کے باعث اس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو، اور جب اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو وہ اس لعنت کا ماتحت ٹھہرا، اس مزدوری جو موت تھی اس کا حقدار ٹھہرا، اور اسی سبب سے حقوق کا حد دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت ہمیں بیان کرتی ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا، اس ایمان کے باعث جو آپ یہ ایمان لے آتے ہیں، اس احساس کو کرتے ہوئے کہ آئے خدا میں نہایت کمزور ہوں، میں نے تیرا گناہ کیا، میں تیری جون سی حکموں کو پامال کیا، میں نے پوری کوشش کی لیکن مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میں تیری حضوری میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے میرے گناہوں سے معافی بخش دے، تو مجھے جون سے تو قویت بخش، اپنا روح القدس مجھے عنایت کر تاکہ تیرا روح میرے اندر بسیرا کرے اور مجھے تقویت دے اور مجھے راستے کی طرف لے کر چلے، تو خدا آپ کے گناہ کو اپنے فضل کے ذریعے سے دھو ڈالتا ہے، اس گناہ کی مزدوری کو جو ہے آپ سے اٹھا لیتا ہے۔ شریعت خدا کے حکم ہے، تو شریعت آپ سے ختم نہیں کی گئی، اس کے حکم آپ سے ختم نہیں کیے گئے، اسی لیے آپ یہ وعدہ کرتے ہیں خدا سے کہ آئندہ سے میں تیرا گناہ نہیں کروں گا، آئندہ سے میں گناہ آلودہ زندگی بسر نہیں کروں گا۔ گناہ خدا کے حکموں کو توڑنا ہے، آپ اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں، اور جب آپ اس کے حکموں کو توڑتے ہیں دوبارہ سے، تو پھر آپ کے لیے اب کوئی قربانی ایسی باقی نہیں رہی جو آپ کو اس گناہ کی لعنت سے، اس گناہ کی مزدوری سے بچا سکے۔ کلام مقدس جو ہے کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم پورے ایمان کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں، اس سے معافی طلب کریں تاکہ وہ ہمیں جو ہے اس نجات کی طرف لے کر چلے جو ہمارے لیے اس میراث کو جو اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے اسے ہم حاصل کر سکیں۔ ہم گلتیوں کا خط اس کا 3 باب سیکھ رہے ہیں، اب ہم اس کی گلتیوں 3 باب اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کلام مقدس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ اب یہاں پہ جو 12ویں آیت ہے، بہت خوبصورت کلام جو ہے پالوس رسول آپ کو بڑے واضح طور پر بتا رہا ہے، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، شریعت اور ایمان، ایمان آپ کا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے اس کے حکموں کو توڑا، مجھ سے جو ہے اس کے حکموں کی پامالی ہوئی، میں نے اپنے گناہ کا احساس کرتا ہوں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ سے تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، میں آئندہ سے تیری شریعت کو پامال نہیں کروں گا، تو مجھے معافی دے دے۔ خداوند کے حضوری میں آپ جاتے ہیں، خداوند سے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کے معافی طلب کرتے ہیں، خدا اپنا فضل کرتا ہے اور آپ کو آپ کے گناہ کی مزدوری سے، آپ کے اس ایمان کے باعث جو آپ کا ایمان ہے اس کے اوپر کہ وہ آپ کو آپ کے گناہ کی مزدوری سے رہائی دیتا ہے، آپ کے گناہ کی لعنت سے رہائی بخشتا ہے، آپ اس ایمان کے سبب سے راس باز ٹھہرائے جاتے ہیں، آپ اس فضل کے باعث جو ہے جو ایمان کے سبب سے ہے آپ پہ ہوتا ہے، خداوند کرتا ہے، آپ کو اس مزدوری سے، اس لعنت سے رہائی بخشتا ہے۔ کلام مقدس ہمیں سیکھنے کو بتا رہا ہے، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں بلکہ لکھا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں شریعت پر عمل کروں گا، اپنے طور پر عمل کروں گا، تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے اگر تو اپنے طور پر مکمل طور پر شریعت پر عمل کرے گا، اگر تو کر لے گا تو اس کے سبب سے جیتا رہے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ شریعت پر عمل کرنے سے بھی ہے، لیکن یہ بشر کے بس میں نہیں ہے۔ خداوند نے تو یہ کہہ دیا کہ میرا آئین تیرے لیے حاضر ہے، میرے حکم تیری راستے کے لیے ہیں، میرے حکم تجھے راست بازی کی طرف لے کے چلیں گے، میرے حکم جون سے ہیں تجھے اس ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے چلیں گے اگر تو ان پر عمل کر سکے گا۔ چنانچہ لکھا ہے جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا، اور ہم نے 10ویں آیت میں پڑھا
کہ جو شریعت کی باتوں پر جو اس میں لکھی ہیں عمل نہیں کرتا وہ لعنتی ہے۔ لازمی طور پر جب آپ شریعت کو توڑتے ہیں، شریعت کا انکار کرتے ہیں، خدا کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آنے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ لعنت کے ماتحت ٹھہرتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس 12ویں آیت میں آپ کو بتا رہا ہے اگر آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں، اگر آپ مکمل طور پر عمل کرتے ہیں تو ان کے سبب سے آپ کو سیلویشن ملے گی، ان کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ اور یہ پھر سے جو پالوس رسول یہ بتاتا ہے، چنانچہ لکھا ہے جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پالوس رسول کس حوالے کو ذکر کر رہا ہے۔ ہم اخبار کی کتاب 18ویں باب میں چلتے ہیں اور اس کی 5ویں آیت کا مطالعہ کریں۔ اخبار کی کتاب 18واں باب اور اس کی 5ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے جو پالوس رسول گلتیوں خط 3 باب 12ویں آیت میں بیان کر رہا ہے، چنانچہ لکھا ہے جو ان پر عمل کرے گا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ وہ حوالہ دیتا ہے کہ کہاں پہ میں بتا رہا ہوں، اخبار 18:5 میں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا، میں خداوند ہوں۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے آئین اور احکام پر عمل کرنا۔ آج دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم خداوند خدا جو اپنے زندہ کلام کے باعث ہمارے اندر آنا چاہتا ہے، جو ہمارے دلوں پہ دستخط دیتا ہے، جو ہمیں اپنی حکمت دینا چاہتا ہے، جو ہمیں اپنی دنائی بخشنا چاہتا ہے، ہم اس کلام کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کلام کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کلام کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے پادری کے پاس جاتے ہیں اور پادری سے پوچھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے خدا پر ایمان لے آؤ۔ آپ یہ نہیں تک پوچھتے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان ہے آپ اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اس کی حضوری میں جا کر اس سے معافی طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہ سے آپ کو رہائی بخش سکتا ہے۔ گناہ شریعت کی حکم عدولی تھی۔ آپ اس سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ جب آپ سے گناہ سرزد ہوا، اس کے سبب سے جو آپ پہ موت لازم ٹھہرائی گئی، آپ پہ مزدوری فکس کر دی گئی، آپ پہ وہ لعنت جون سی ہے مسلط کر دی گئی، اس سے وہ آپ کو رہائی بخشتا ہے۔ آپ اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے خدا آئندہ سے میں تیری حکم عدولی نہیں کروں گا۔ آپ کا کلام سنانے والا آپ کو یہ نہیں بتاتا کیونکہ وہ اپنی مشن کے تابع ہے۔ وہ اپنے دل کی سختی کے باعث آپ کو یہ نہیں باتیں بتانا چاہتا۔ وہ مخالف مسیح ہے جو مسیح کی باتیں آپ کو نہیں بتانا چاہتا۔ خداوند خدا اخبار 18:5 میں بڑے واضح طور پر بتا رہا ہے، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا جن پر اگر کوئی عمل کرے۔ اگر تم عمل کر سکو، اگر پورے طور پر اپنے آپ عمل کر سکو گے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا۔ میں خداوند ہوں، میں یہ تجھے بتا رہا ہوں، میں یہ تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میرے آئین پہ، میرے احکام پہ، میرے شریعت پر عمل کر سکو تو اس کے سبب سے جو ہے تم جیتے رہو گے، تم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرو گے۔ لیکن خدا کو علم ہے کہ آپ کو تقویت چاہیے، آپ کو جو ہے وہ طاقت مہیا کرتا ہے اپنے روح القدس کے ذریعے سے، تاکہ آپ اس کے آئین پر چل سکیں، آپ اس کے حکموں کو پامال نہ کر سکیں۔ شکر ہو خدا ان کا جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جون سا ہے اس کے حکموں کو مان سکتے ہیں، اس کے حکموں پر چل سکتے ہیں۔ خدا آج ہم یہیں پہ جون سا ہے اس کو روکتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے بعد گلتیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت سے جو ہے وہ اگلے حصے کو سٹارٹ کریں گے،
اور دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ کہاں پہ جا کر اس کو خدا ہمیں بتائے گا کہ یہ ایک پیغام آج کے لیے تیرے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم سب کو جون سا یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پورے طور پر، جیسا کہ اس کے حکم ہے کہ تو اپنے پورے دل سے، پورے ایمان سے، پوری طاقت سے، پوری قوت سے تو میرے نام کی پیروی کر، تو میرے حکموں کو مان، تو مجھے اپنا خدا کہہ۔ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے تابع کریں، اس کے کلام کو اپنے دلوں کے اندر لے کر آئیں، اس کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، تاکہ ہم اس راست بازی کو جو اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے کہ تیرے نسل کے سبب سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی، ہم اس کو غلطیوں 3 باب اس کی 13ویں آیت سے مزید آگے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند ان سب کو جو اس کے حکموں پر چلتے ہیں برکت پر برکت دے، اور وہ لوگ جو خداوند کے آئین کو پامال کرتے ہیں انہیں ہدایت کرے کہ وہ خداوند خدا کے علم کو، اس کی دانائی کو، اس کی حکمت کو اس سے حاصل کریں، نہ کہ اپنے دلوں کی سختی، نہ کہ اپنی مشن کی گائیڈنس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہلاکت کے لیے تیار رکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔